بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد، اللهم بارك على وعلى آل محمد باركت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا۔ ہاں لوگوں لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حدیث کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ روس کے رہنے والے تھے۔ یہ جو روس کی ریاستیں ہیں نا، آذربائیجان، ترکمانستان، ازبکستان، اس میں ایک علاقے کا نام ہے تبران۔ تبران کے علاقے کے رہنے والے تھے، اسے اس لیے انہیں کہا جاتا تھا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے حدیث کی 3 کتابیں لکھی ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے المعجم الکبیر، یعنی بڑا مجموعہ۔ دوسری کتاب کا نام ہے المعجم الاوسط، یعنی درمیانے سائز کا مجموعہ، اور تیسری کا نام ہے المعجم الصغیر، یعنی چھوٹا مجموعہ۔ یعنی حدیث کی 3 کتابیں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ آپ ہمیشہ ماشاءاللہ احادیث سنتے ہیں، علماء سے، اساتذہ سے، شیوخ سے، اپنے خطباء سے، حدیثیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ سنتے رہتے ہیں۔ کیا کوئی بندہ، کوئی نوجوان، کوئی طالب علم، کوئی دوست، کوئی بزرگ یہ بتائے گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کل حدیثیں تقریباً کتنی ہیں؟ یعنی جتنی حدیثیں صحابہ اکرام نے لکھی، اپنے شاگردوں تک پہنچائیں، کتابیں انہوں نے لکھی اور ہمارے تک آئیں، کیا کسی کو پتہ ہے کہ یہ حدیثیں کتنی ہیں؟ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ، اور یہ میں پاکستان کے ایک بہت بڑے شیخ سے میں نے یہ بات پوچھی تھی، فرماتے ہیں تقریباً 1 لاکھ حدیث ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کتنی ہے؟ 1 لاکھ حدیث۔ اب کمال دیکھیں،
کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو کرتے تھے، جو بولتے تھے، حتیٰ کہ جب چپ بھی رہتے تھے، یہ ساری باتیں صحابہ کرام نے ہمارے تک پہنچا دی۔ آج 1400 سال کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں کیا کرتے رہے، کیا بولتے رہے، کیا کھاتے رہے، کیا پہنتے رہے، کیا بتاتے رہے، کیا تبلیغ کا انداز، کیا نماز کا انداز، کیا گفتگو کا انداز، کیا چلنے کا انداز، کیا بولنے کا انداز، کیا کھانے کا انداز، کیا پہننے کا انداز، کیا سونے کا انداز، کیا جاگنے کا انداز، کیا وضو کا انداز، کیا نماز کا انداز، کیا دعاؤں کا انداز، ایک ایک بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اکٹھی کر کے، جمع کر کے، حتیٰ کہ لکھ کے ہمارے تک پہنچا دی ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی اس کتاب میں الموجم الاوسط میں ایک روایت بیان کی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کے اللہ کے دربار میں جائیں گے، ساری قبریں کھولی جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا کرو، اللہ پاک آپ کی، میری اور سب جانے والوں کی قبروں کو آسان کر دے۔ گھاٹی بڑی مشکل ہے، کام بڑا اوکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، ہم گھر میں بیٹھے ہوں، اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، بتی چلی جاتی ہے، رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا ہے، اور اس قبر میں تو آپ نے اور میں نے اکیلے ہونا ہے۔ اللہ پاک آپ کی میری قبروں کو روشن کر دے۔ ایک مسلمان اپنی قبر سے نکلے گا اور اس کے سامنے ایک عربی جوان کھڑا ہوگا، اور یہ مسلمان جب قبر سے نکل کے باہر آئے گا، یہ سامنے کھڑا ہوا عربی جوان اس سے مصافحہ کرے گا، سلام لے گا۔ آپ نے کبھی مصافحہ کیا؟ پکی بات ہے، سوچ لینا، ہمیں مصافحہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اسی پتہ کہ میں سلام لینے ادھر سلام لینے تے ادھر منہ ہوندا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سے مصافحہ لیتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے۔ اسی ادھے ہاتھ نال سلام لے رہے ہونے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پورے ہاتھ سے سلام لیتے۔ اسی سلام لینے بعد چاہتے چھڑا پہلو لینے ہیں، انجی کرنے نا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں، کائنات کے امام مصافحہ کرتے، اور جتنی دیر تک اگلا بندہ ہاتھ نہیں چھڑاتا تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسے کہتے مصافحہ کرنا، سلام ملانا، ہاتھ ملانا۔ اور پھر اس ہاتھ ملانے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے، دونوں کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، اور اللہ دونوں کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے مصافحہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عربی نوجوان اس سے سلام لے گا، مصافحہ کرے گا، اور ایک سوال کرے گا۔ مصافحہ کرنے کے بعد، اس کا استقبال کرنے کے بعد، اس کو خوش آمدید کہنے کے بعد، اس کو ویلکم کرنے کے بعد پوچھے گا، عرفتنی، کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ یہ عربی جوان پوچھے گا قبر سے نکلنے والے مسلمان سے، اور مسلمان بیچارہ گھبرایا ہوا قبر سے نکلا ہے۔ بندہ نیند سے جاگ جائے تو تھوڑی دیر تک کوئی سمجھ نہیں آتی، یہ تو قبر سے نکلا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کہتا ہے ما عرفتک، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ مسلمان کیا کہے گا؟ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ دوسری مرتبہ سوال کرے گا، پھر مسلمان کہے گا نہیں پہچانا،
پھر تیسری مرتبہ سوال کرے گا، کوئی سوچا، کوئی سمجھا، کوئی خیال آیا، کوئی عقل دوڑائی، کوئی گل یاد آئی، مینوں پہچانیا میں کون ہاں؟ تو یہ قبر سے نکلنے والا مسلمان تیسری بار بھی کہے گا ما عرفتک، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ جب 3 مرتبہ یہ نہیں پہچانے گا نا، پھر یہ عربی جوان اپنا تعارف کروائے گا۔ تعارف بڑا خوبصورت ہے، اللہ پاک کرے آپ کا میرا استقبال بھی یہی نوجوان کرے۔ وہ کہے گا تمہیں یاد نہیں ہے، تم بھول گئے، لیکن مجھے یاد ہے، انا صاحبک القرآن، میں تمہارا دوست اللہ کا قرآن ہوں۔ میں کون ہوں؟ تمہارا دوست اللہ کا قرآن ہوں۔ اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت کرے گا، کہے گا ساری زندگی تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دنیا کہتی رہ گئی مولوی بن گیا، مسیتڑ ہو گیا، اے چھوٹی سی عمر سے داڑھی رکھ لی بابا بن گیا ہے، اے گیا دین دنیا تو لوگ تبصرے کرتے رہے، لیکن تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو نے صبح شام دن رات جلوت خلوت سفر حضر ہر جگہ تو میرے قرآن میری تلاوت کرتا تھا، اور نہیں تو کم از کم چھوٹی سی سورت اخلاص ہی تو پڑھتا رہتا تھا۔ دنیا میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، آج قیامت کے دن میں نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو سیدھا اللہ کے دربار میں لے جائے گا، اور جاتے ہی سفارش کرے گا، یا اللہ اے تیرا بندہ میرے نال بڑا پیار کردا سی، یہ بڑی تلاوت کرتا تھا، اللہ نے آواز بھی اچھی دی تھی، قرآن تو پہلے ہی بڑا خوبصورت ہے نا، لیکن پڑھنے والا اگر خوبصورت انداز میں پڑھے تو اللہ کی قسم کانوں سے نہیں، انسان اپنے دل سے سنے تو پھر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، پھر مزہ آتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے پڑھنے والا پڑھتا جائے اور ہم سنتے جائیں۔ یا اللہ یہ مجھے بڑی تلاوت کرتا تھا، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، سن اللہ میری سفارش یہ ہے، میری درخواست یہ ہے، میں اس بندے پر بڑا راضی ہوں، اللہ تو بھی اس بندے پر راضی ہو جا۔ یہ سفارش کون کرے گا؟ اور کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا بھی، اللہ قرآن کی سفارش قبول بھی کر لے گا۔ قرآن کہے گا سونے اللہ میں اندے تے بڑا راضی ہاں، اللہ تم ہی راضی ہو جا۔ اللہ مالک کائنات اعلان فرمائیں گے میرے قرآن اگر تو اس پہ راضی ہے جا، میں ساری کائنات کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں نے کبھی ناراض نہیں ہونا۔ کون راضی ہو گیا؟ اللہ راضی ہو گیا، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا تھا رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی۔ کوشش کرو، زندگی میں کوئی کام نہیں نہ ہوتا، ایک کام ضرور کر لو، سونا رب راضی کر لو۔ اور میں آپ کو خوشخبری سنا دوں، جنی جلدی رب راضی ہوندا ہے نا، اللہ کی قسم سکا پیو تے سکی ماں بھی راضی نہیں ہوتی، اتنی جلدی رب راضی ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے، قریب سے ایک بندہ گزر رہا ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، یہ اس کو دیکھ کے پہچان کے کہے گا او فلانے بندہ مینوں پہچانیا ہی؟ وہ کہے گا ہاں پہچانیا، تو میرے پنڈ دا ہے، میری برادری دا ہے، میں تینوں جاننا، میرے محلے دا ہے۔ وہ بندہ کہے گا اگر تجھے یاد آ گیا ہے کہ میں کون ہوں، پھر تمہیں یہ بھی یاد آیا ہوگا کہ میں نے تمہیں زندگی میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ کیا پلایا تھا؟ پانی دا ایک گلاس میں تینوں پلایا سی، یہ تینوں یاد ہے؟ یہ جنتی کہے گا ہاں مجھے یاد ہے۔ پھر وہ جہنمی بول کے کہے گا تجھے اگر یہ یاد ہے تو پھر اپنے اللہ سے سفارش کر دے، تو بخشا ہی گیا ہے، میں نے ایک نیکی تو کی ہے نا، تجھے پانی پلایا تھا، یہ پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ جنتی جو ہے وہ اللہ سے سفارش کرے گا یا اللہ تیرے اس بندے نے ایک باری مینوں پانی پلایا سی، سونا رب اعلان کرے گا پھر ایندا ہاتھ بھی پھڑ اینوں بھی جنت چ لے جا۔ اتنی جلدی کو راضی ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہے نا، ایک بندہ گلی سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک جھاڑی دار کانٹے دار ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، اس نے سوچا مجھے نظر آ گئی ہے، شاید کسی کو نظر نہ نقصان پہنچائے، شاید اس کے پاؤں میں تکلیف پہنچائے، اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور اٹھا کے سائڈ پہ کر دی۔
حدیث کے الفاظ ہیں. لیکن مینوں دسو اس بندے دا لکڑی چکن نال کوئی پیسہ لگیا ہے؟ ٹائم لگیا ہے؟ کوئی محنت لگی ہے؟ کوئی محنت نہیں لگی. حدیث کے الفاظ ہیں شکر اللہ لہو وغفر لہو، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. ہن دسو اینی جلدی کوئی راضی ہوندا ہے؟ اس لیے میں نے کہا لوگو جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اللہ کی قسم سگی ماں بھی راضی نہیں ہوتی. بس دیر اس بات کی ہے کہ گناہ ہو جائے تو آ کے اس کے پاس بیٹھ جایا کرو اور اس کو بڑے پیار سے کہا کرو یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے. او میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کی زندگیوں کو سلامت رکھے، ایمان صحت والی لمبی عمریں عطا فرمائے. دیر صرف آنے کی ہوتی ہے، دیر ہاتھ اٹھانے کی ہوتی ہے، دیر جولی پھیلانے کی ہوتی ہے، دیر زبان ہلانے کی ہوتی ہے. میرا سونا رب کہتا ہے ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رب منزل ہی. اپنے رب سے کہا کرو ہم نے تو اسیاں سے کنارہ نہ کیا لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت لیکن میرے اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ معاف کرے گا، بڑی جلدی راضی ہو جائے گا. تے جندہ رب راضی ہو گیا ہوندا جگ راضی ہو گیا. ہماری جماعت کے نے ایک بزرگ گزرے ہیں، ویسے تے بھابیاں نو عادت گھٹ ہے معذرت نال اپنے بزرگاں دیاں گلاں نہیں سنان دے، اے بس انہیں خشک ہو گئے نے کہ بڑی بڑیاں گلاں چھڑ گئے نے، نہ کدی دسیا بچیاں نو کہ ساڈے بزرگاں نے کیویں محنت کیتی، کیویں دین پہنچایا، کیویں تبلیغ کیتی، کیویں سفر کر کے ساڈے کول آئے. میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے بچوں کو یہ باتیں سنایا کرو. ہماری جماعت کے ایک بزرگ گزرے، یہ بزرگ سارے جانتے ہوں گے، صوفی محمد عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ مامو کانجن والے. نام تو آپ نے سنا ہوگا نا. صوفی صاحب کی نا ایک بڑی پیاری عادت تھی. یہ میرے والد محترم اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، وہ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا ہے. اللہ پاک میرے والد محترم کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے جنت میں، اور حضرت صوفی صاحب اور ہمارے جانے والے جتنے بزرگ ہیں، آپ کے میرے جتنے فوت ہو گئے، اللہ ساروں کے درجات بلند کرتے ہیں. صوفی صاحب کی ایک عادت تھی، پنجابی انداز تھا، ہر وقت ایک جملہ بولتے تھے. اور جملہ پتہ کی سی؟ جملہ بولتے تھے اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی. آپ کو نہیں پتہ چلا یہ الحمدللہ کا پنجابی ترجمہ ہے. اللہ میں تیرے تے راضی بڑا پیارا جملہ ہے، کدی دل کرے نا تے کلے بہ کے اللہ میں تیرے تے راضی. اور صوفی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، 7-8 سال پڑھتا رہا، اور شاگرد جدو بڑے ہو جانا تو استادہ تو بھی سیانے ہو جاندے نے، پھر استادہ نو مشورے دیندے نے. ایک آ کے مشورہ دینے لگا استاد جی 7-8 سال ہو گئے نے، میں ایک ہی جملہ سنیا اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی. استاد جی جملہ ہی بدل لو. صوفی صاحب عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا تھا. اللہ کی قسم جواب سمجھ آ جائے نا تو ملنے کا، گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا، درس دینے کا مول پڑ جائے گا. صوفی صاحب عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پتر اگر میں باقی ساری زندگی بھی یہی کہتا رہوں اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اور آسمان والا رب بول کے ایک دفعہ کہہ دے جا عبداللہ میں بھی تیرے تے راضی، تو میرا تو کام بن جائے. اس لیے کہا جس کا رب راضی اس کا جگ راضی، اس کا سب راضی. اللہ پاک آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. قرآن سفارش کرے گا یا اللہ سونے آئندہ تے راضی ہو جاتے، اللہ راضی ہو جائے گا. اب یہاں پہ آ کے میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور وہی میرا آنے کا ایک بڑا مقصد ہے. لاہور سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ لاہور کی ایک یونیورسٹی رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر میں پڑھاتا ہوں، اور جب جب مجھے چھٹی ملتی ہے، جیسا کہ آج کل سیمیسٹر کی چھٹیاں تھیں، میں آپ جیسے پیارے دوستوں کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، چھوٹا موٹا تحفہ پیش کرتا ہوں، آپ جیسے پیارے لوگوں سے دعا لیتا ہوں. آج بھی میں آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ پاک آپ کا میرا بیٹھنا قبول فرما دے.
سوال یہ کہ کیا قرآن پاک سے ہمارا تعلق ہے ایسا کہ قرآن ہمارا استقبال کرے، قرآن ہماری سفارش کرے، قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے؟ یہ ساڈا تعلق انجدہ ہے یا کہ نہیں؟ اے گل سوچنی اسی بہ کے۔ آپ کہیں گے جی ساڈا تے بڑا تعلق ہے، اسی تے اہل حدیث ہاں، اسی تے اہل سنت ہاں، اسی تے دیوبند ہاں، اسی تے فلانے ہاں، اسی تے بس قرآن ہی پڑھی دا جی، اسی قرآن حدیث دی گل کری دی ہے۔ لیکن میں ایک گل کراں گا، غصہ نہ کریا جے، ساڈا قرآن نال انہاں کو تعلق ہے کہ اسی اج تک ساری زندگی ہو گئی ہے قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں سیکھیا۔ غصہ نہ کریا جے، سچی بات ہے، میری بات طبع یار کو بے چین کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے۔ سچی بات ہے، میں پاکستان کے 115 ضلعوں کے اندر جا چکا ہوں الحمدللہ، کیا کشمیر، کیا خیبر پختونخوا، کیا بلوچستان، ابھی رادہ بلتستان کا بھی ہے، کیا کراچی، کیا سندھ، کیا پورا پنجاب، وسطی، جنوبی، شمالی، سارے پنجاب میں جا جا کے دیکھا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے 90% نمازی اللہ کا قرآن ٹھیک نہیں پڑھتے۔ ایک گل سوچو نا، کدی چھوٹے ہونے سے بڑے ہو گئے الحمدللہ، اسی کپڑے پہلے تو سونے پانے شروع کر دیتے ہیں، انجی ہے نا، پہلے سے اچھے سے کپڑے پہننے شروع کر دیے، کار جڑے سن کچے سن اسی ٹھا کے پکے بنا لے، یعنی کار پہلے تو سونے ہو گئے، پہلوں ساری زندگی ساگ ہی کھاندے رہے ہیں، ہون ماشاءاللہ کدی برگر کھا رہے ہو، کدی شوارمے کھا رہے ہو، کدی کڑھائیاں کھا رہے ہو، کدی تکے کھا رہے ہو، کدی کباب کھا رہے ہو، یعنی کھانا بھی پہلے نالوں چنگا بنا لیا، پہننا بھی پہلے نال چنگا بنا لیا، مکان بھی پہلے نال چنگے بنا لے، پہلوں ریڑیاں تے سفر کرنے سا، ہن ماشاءاللہ گڈیاں لگیاں نے، گڈیاں تے سفر کرنے، ہر شے سونی ہو گئی ہے، لیکن کدی سوچیا جائے کہ اللہ دا قرآن بھی ٹھیک کر لی؟ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں نہ آتا، ابھی میری گفتگو کے بعد قاری صاحب کو ایک صفحہ سنانا، ایمانداری سے قاری صاحب میں پوچھنا، قاری صاحب کنیاں کو غلطیاں آئیاں نے؟ ایک صفحے وچوں 10 غلطیاں نہ آیا تے مینوں پھڑ لیا۔ لیکن گل اینی کافی نہیں، ایتھوں تک گل کریے کہ تسی قرآن نہیں صحیح پڑھ دے، میں تقریر کر کے چلا جاواں تے گل تے اوتھے دی اوتھے رہ گئی، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ بات اگلی ہے، انشاءاللہ ہم نے اپنا قرآن ٹھیک کرنا ہے، پکا وعدہ ہے؟ اللہ دے گھر چ بیٹھ کے پکا ارادہ کر رہے ہو؟ انشاءاللہ کرنا ہے۔ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے، یہ ایک چھوٹی سی کتاب، یہ سب میں آپ کے لیے تحفے کے طور پہ لے کے آیا ہوں۔ اے 20 صفحیاں دی کتاب جے، اس میں قرآن پاک ٹھیک کرنے کے 20 اصول لکھے ہیں۔ کتنے اصول؟ 20 اصول لکھے ہیں، یعنی 3 ہفتوں کا کام ہے۔ روزانہ کا ایک اصول پڑھو، 5 منٹ قاری صاحب سے پریکٹس کرو، بزرگ بھی کریں، نوجوان بھی کریں، میرے بڑے بھائی بھی کریں، میرے بیٹے بھی کریں، گھروں میں جا کے بتاؤ بیٹیاں بھی کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی کریں۔ اللہ دی قسم 20 دنوں دے وچ اگر اسی محنت کر لیے نا، انشاءاللہ قرآن پڑھن دے وچ زمین آسمان دا فرق آ جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے، 1 سال پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، چونکہ ساری زندگی گزر گئی جلسے کرتے ہوئے، میرے ذہن چ ایک دن خیال آیا کہ جی رب نے ساڈے کولوں قرآن ہی سن لیا قیامت والے دن کہ ایک رکوع سنا تو اسی تو اتنے پھنس جانا ہے، ساری ساری رات دے جلسے کس کام آنے نے؟ 3 دنوں دے اسی اجتماع کرنے ہاں تے اسی بڑے بڑے اشتہار چھپوانے ہاں، علماء کرام 3 4 گھنٹے دیاں بھی تقریراں کرتے ہیں، وہ ساریاں کہڑے کام آنیاں نے؟ میں 40 سال تمہیں جمعہ پڑھاندا رہا، لیکن میں تہاڈا قرآن ٹھیک نہیں کروایا، میری 40 سال دی خطابت کہڑے کام آنی؟ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے قرآن بنیادی چیز ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک ٹھیک پڑھا جائے۔ اگر ٹھیک پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے نا، ٹھیک پڑھیں گے تو یاد کریں گے نا۔ سب سے پہلا کام کیا؟ قرآن ٹھیک پڑھو۔ ہم نے 1 سال میں، پچھلے سال جب میرے ذہن میں خیال آیا، ہم نے اس پہ تھوڑا سا کام شروع کر دیا۔ الحمدللہ 1 سال کے اندر پورے پاکستان کے 350 شہروں میں جا کے الحمدللہ 62,500 یعنی 60,000 تو زیادہ کتاب الحمدللہ ہم نے مفت تقسیم کر دی۔ پرسوں آپ کے کروڑ پکا میں 5 جگہوں پہ تقسیم کر کے آئیں، کل آپ کی دنیا پر میں 5 جگہوں پہ تقسیم کر کے آئیں۔ آج ظہر کی نماز آپ کے شہر کبیر والا میں پڑھی ہے، اور عصر کی نماز آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں،
مغرب کی نماز انشاءاللہ شام کوٹ میں جا کے پڑھنی ہے، پھر واپس چلے جائیں گے، لاہور میں جمعہ پڑھائیں گے، پھر شیخ پورہ، پھر فیصل آباد، پھر گوجرا، پینسرا، انشاءاللہ جب تک اللہ نے سانس میں سانس رکھی ہے۔ اللہ کو ایک بڑی سونی دعا کریا کرو، اللہ ساڈے کولوں دین دا کام لے لے۔ ایک گل یاد رکھیا جے، اللہ دا دین تہاڈا میرا محتاج نہیں، آپ اور میں اللہ کے دین کا کام نہ کریں، کام پھر بھی ہونا ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جس سے اللہ اپنے دین کا کام لے۔ یہ کتاب، یہ کتابچہ، یہ تحفہ آپ سب کو دینے سے پہلے 3 وعدے آپ سے لینے ہیں، اگر اجازت دیو تو لے لواں، 3 وعدے لے لواں، پکی گل ہے؟ چھوٹے چھوٹے وعدے نے، ڈرو نہ۔ پہلا وعدہ یہ ہے، جو میرا پیارا بھائی یہ کتاب لے کے جائے گا ہر بڑے بھائی کو دیں گے، چھوٹے بچوں سے معذرت ہے، چھوٹے بچے تو ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ پڑھ جائیں گے، چھوٹے بچوں سے معذرت ہے، بڑے سب بھائیوں کے لیے یہ کتاب موجود ہے انشاءاللہ۔ جو میرا پیارا بھائی کتاب لے کے جائے گا، پہلا وعدہ گھر میں اللہ کے بیٹھ کے کرو کہ انشاءاللہ پڑھے گا، پکی گل ہے؟ وہی وجہ ہے کہ اسی کتاباں کٹھیاں بڑیاں کر دیں، پڑھ دے کوئی نہیں، ہر بندے دے گھر الماری چیر لگے نے کتاباں دے، پڑھیاں نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ کتاب پڑھنی نہیں ہے، کیا اس کو لکھنے کا فائدہ ہے، چھپوانے کا فائدہ ہے، لانے کا فائدہ ہے، گرمی میں خود بھی آنا اور آپ کو بھی تکلیف دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست یہ ہے، انشاءاللہ جو میرا پیارا بھائی لے کے جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے یہ پڑھے گا۔ دوسری درخواست، دوسرا وعدہ بڑا چھوٹا سا، پڑھنے کے بعد میں آپ کو نیکی کا ایک بڑا سوکھا طریقہ بتاتا ہوں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کتاب اپنے گھر میں نہیں رکھنی، آج میں تانوں تحفہ دیتی ہے نا، انشاءاللہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کتاب کسی اور کو تحفہ دے دے، لو اینا کام ہے، وہ بھی پڑھے گا، قرآن صحیح کرے گا تو تہاڈا بھی ثواب بنے گا انشاءاللہ۔ یہ کتاب پوری سوسائٹی میں سرکولیٹ کرتی رہے گی، پورے خاندان میں چلتی رہے گی، میرا بھی صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کا بھی صدقہ جاریہ بنے گا، اور چھپوانے والوں کا بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہ بھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، پکی بات ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا۔ تیسری درخواست، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا، اور دعا کے بعد سارے بھائیوں نے کتاب لے کے جانی۔ یہ کتاب میں نے بتایا کہ 60,000 سے زیادہ تقسیم کی الحمدللہ۔ یہ ایک کتاب تقریباً 100 روپے کی چھپتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے 60 لاکھ روپیہ۔ اگر ایک کتاب 100 دی ہوئے، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، تو 60,000 کتاب 60 لاکھ دی بندی ہے نا، 60 لاکھ روپیہ۔ تو یہ 60 لاکھ روپیہ میں جیب چوں نہیں جلایا، میں پوری مجلس میں چیلنج کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 23 سال اللہ کے دین کا کام کیا ہے، مینوں کوئی ایک بندہ اٹھ کے دس دے کیا اللہ دے پیغمبر نے سارے دین دا کام اپنے گھروں پیسے لا کے کیتا ہے؟ نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا، لوگوں پہ خرچ کر دیا۔ کیوں جی یہی طریقہ ہے جی، اس تو علاوہ کوئی طریقہ ہے تو مینوں لازمی دسیا جائے۔ لوگوں سے خرچ کیا، لوگوں پہ سے اکٹھا کیا۔ 2 کھجوریں اللہ کے پیغمبر نے اکٹھی کی ہیں کہ نہیں کی؟ تبوک کا واقعہ یاد ہوگا نا، حضرت ابوبکر نے سارا سامان دیا تھا، حضرت عمر نے آدھا گھر دیا تھا، لیکن ایک صحابی نے 2 کھجوریں دی تھی۔ اللہ دے پیغمبر نے یہ نہیں سی آکھیا نہیں تو 2 کھجوراں لے جا، اسی آپس مل کے آپ ہی کر لینے، جی میں بعض جگہ تے رواج پہ گیا نا، کہنے جی اسی چندہ نہیں مانگ دے، اسی آپس بیٹھ کے مل کے ہی کر لینے۔ اللہ دے پیغمبر تو زیادہ تر سیانے اسی نہیں نہ ہو گئے، کام انہیں والا، بلکہ آپ نے وہ 2 کھجوریں مسجد کے ڈھیر میں لے گئے، جو ڈھیر لگا تھا سارے ڈھیر پہ 2 کھجوریں اس طرح پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہا تھا جتنا سارے ڈھیر والوں کو ثواب ہے 2 کھجوروں والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ ہم تیسری درخواست ہر جگہ یہ کرتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، پھر آپ سب لوگوں نے مل کے کتابیں ہمیں چھپوا کے دینی ہیں۔ ہون نہیں بول دے، چھپوا کے دیں گے انشاءاللہ، تے کہہ دیو لینی دینی تے قسمت ہے نا، انشاءاللہ تو کہہ دے نا، چھپائیں گے انشاءاللہ۔ لو میں 3 سوکھے طریقے بتاتا ہوں، ایک دو جملوں میں آپ نے انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت کے مطابق جس میرے پیارے بھائی کو جو طریقہ پسند آئے اس نے ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ وعدہ کرنا ہے، ہم نے دعا کرنی ہے، آپ سے دعا لینی ہے، اگلا سفر شروع کرنا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 100 روپے کی کتاب کا مطلب ہے 100 کتاب 10,000 روپے کی چھپتی ہے۔ پوری مجلس میں کوئی میرا بزرگ، کوئی میرا بھائی، کوئی میرا بیٹا، کوئی نوجوان، کوئی دوست، کوئی دکاندار، کوئی ذمہ دار بیٹھا ہوا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وعدہ کرے انشاءاللہ جی 100 کتاب میں چھپوا دوں۔
ہے کو میرا ایسا پیارا بھائی؟ 100 روپے کی کتاب کا مطلب 100 کتاب 10,000 روپے کی. نہ سوچو 10,000 روپیہ، 100 کتاب کا مطلب ہے قیامت والے دن کی 100 گواہی. 100 بندہ ہاتھ کھڑا کرے گا قیامت والے دن، یا اللہ انہیں کتاب چھپوائی سی، ساڑھے تک پہنچائی سی، اسی طرح قرآن سے یاد کیتا سی. کون میرا بھائی بڑا حوصلہ کر کے، ہمت کر کے، دل وڈا کر کے اعلان کرتا ہے انشاءاللہ جی 100 کتاب میں چھپوا دوں گا. اللہ پاک آپ کے میرے رزق حلال میں برکت پیدا کرے، آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ پریشان نہ ہوں، ہم مل کے یہ کام کر لیتے ہیں. مل کے کام کرنے کا مطلب یہ کہ 50 کتابیں صرف 5,000 روپے کی. ان میں نے ذرا سوچ کے دسو سے 5,000 دی اوقات کی ہے. ایک سوٹ دا جوڑا 4-5 مہینے سوٹ ضائع، 5,000 روپے کا تو ایک سوٹ بنتا ہے. ہے کوئی میرا ایسا پیارا بھائی پوری مجلس میں بیٹھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے وعدہ کرے، ہاتھ کھڑا کر کے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے ہاتھ کھڑا کرے انشاءاللہ جی 50 کتابیں میں چھپوا دوں گا. 5,000 روپے کا، 5,000 روپے کا وعدہ کر کے جی 50 کتابیں میں چھپوا دوں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ پاک آپ کے میرے رزق کے حلال میں برکت کر دے. آخری اعلان اور پھر دعا. 10 کتابیں 1,000 روپے کی. 10 کتابیں کتنے کی ہیں؟ 1,000 روپے کی. مزدور بھی دے سکتا ہے، طالب علم بھی دے سکتا ہے، دکاندار بھی دے سکتا ہے، ذمہ دار بھی دے سکتا ہے. 1,000 روپے کی کیا اوقات ہے؟ ایک دن کا خرچہ، ایک مہمان کا خرچہ. کون میرا پیارا بھائی، کون ہاتھ کھڑا کرے گا اور لوگوں کو شوق دلانے کے لیے وعدہ کرے گا انشاءاللہ جی 1,000 روپیہ میں دے دوں. ہے کو میرا پیارا بھائی؟ ماشاءاللہ فوجی صاحب نے پہلا ہاتھ کھڑا کر دیا. بہت سارے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. اور کون میرا بھائی ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ جی 1,000 روپیہ دے کے انشاءاللہ 10 کتابیں میں چھپوا دوں گا. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہاتھ کھڑے کرنا بھی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی سنت ہے. اللہ کے پیغمبر جب صحابہ ہاتھ کھڑے کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر نام لے کے کہتے تھے عثمان فی الجنہ، فلان فی الجنہ. اللہ کے پیغمبر نام لیتے تھے. ہمت کرے ماشاءاللہ. کون میرا بھائی ہے؟ ماشاءاللہ جی ایک اور پیارے بھائی نے حصہ بھیج دیا ہے. اور کون میرا بھائی ہے؟ جلدی سے بسم اللہ کریں. اور اپنا ماشاءاللہ ایک تیسرا ہاتھ بھی کھڑا ہو گیا. ماشاءاللہ آپ سارے پیارے بھائیوں نے آگے آ کے ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے. بات صرف حوصلے کی ہے، بات صرف دل گردے کی ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے دے. میں دعا کرتا ہوں سارے میرے پیارے بھائی آگے آئیں گے اور کتاب میرے سے لیں گے، سلام بھی میرے ساتھ لیں گے. لو گے جی دل کیتا تھا سلام بھی لے لیا جی. میں نے بڑی بڑے بھابیوں کی مسجدوں میں دیکھا ہے لوگ سلام بھی نہیں لیتے، اٹھ کے چپ کر کے چلے جاندے نے. بندہ لوروں آیا ہے، 400 کلومیٹر دا سفر کر کے آیا، او نہیں ہونا تھکیا. تسی ماشاءاللہ بہتے تھک گئے ہو، تسی جلدی جلدی مسجد سے نکلو. میری درخواست ہے، لینی دینی قسمت کی ہے، خرچ کرنا ہے نہیں کرنا، تعاون کرنا ہے نہیں کرنا، سلام ضرور لینا اور کتاب ضرور لینا. اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق. الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمد للہ رب العالمین. العاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وعلی ازواجہ وذریاتہ وسلم. اے ہمارے اللہ، اے پیارے اللہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ پہلے پچھلے جان بوجھ کے کیے یا ہو گئے گناہ کر کے ہمیں یاد رہا یا نہیں یاد رہا، اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. سونے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ ہم معذرت کرتے ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں، ہمیں معاف فرما.
اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ کریم گھروں میں ہیں یا ہاسپٹلز میں ہیں، وباؤں میں ہیں، بلاؤں میں ہیں یا سزاؤں میں ہیں، چھوٹی بیماری ہے یا بڑی بیماری ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے ہمارے اللہ، ہم میں جس جس کا جو فوت ہو گیا ہے، اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان فرما، اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان فرما۔ اللہ موت، قبر، حشر، حساب کتاب، پل صراط، یہ ساری گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ ہم تو تیرا موسم نہیں برداشت کر سکتے، گرمی آتی ہے تو تڑپ جاتے ہیں، سردی آتی ہے تو کانپ جاتے ہیں، اللہ تیرا موسم نہیں برداشت ہوتا، سونے اللہ تیرا عذاب کیسے برداشت ہوگا، اللہ معاف فرما۔ اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، اللہ تو بھی راضی ہو جا، سونے اللہ اسی تیرے تے راضی تو ساڈے تے راضی ہو جا۔ اللہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک راضی ہیں، اللہ جس حال میں رکھا راضی ہیں، سونے اللہ ہر حال میں راضی ہیں، اللہ تو بھی راضی ہو جا، اللہ تو بھی راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ اللہ تیرے دین کی خدمت کا یہ چھوٹا سا کام جو ہم کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما، اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہ ہم سب سے بھی، ہماری اولادوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لے، سونے اللہ ہم سب سے آخری سانس تک، ہماری اولادوں سے قیامت تک دین کا کام لے لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ یہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے بندوں سے تیرے دین کے لیے مانگنا اوکھا کام ہے، اللہ مشکل کام ہے، اللہ غیب سے ہماری مدد فرما، اللہ غیب سے ہماری مدد فرما، اللہ غیب سے ہماری مدد فرما۔ تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر میرا پیارا بھائی آگے آئے، کتاب لے، جتنی توفیق فرما۔ تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر میرا پیارا بھائی آگے آئے، کتاب لے، جتنی توفیق